بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. جو خالق ارض و سما ہے، جس نے انسان و جنات کو اس کے ایک کی عبادت کے لیے اور امتحان کے لیے پیدا کیا. یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر عمل ہوگا، حساب نہیں. اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں پر جزا ہوگا، بدلہ ہوگا، عمل کا موقع ہاتھ نہیں آئے گا. محترم حاضرین، پھر ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوانوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع دراصل محتاج تعارف نہیں. وہ موضوع ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں، آپ کے فضیلتوں کے بارے میں، آپ کے حقوق کے بارے میں. یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر بالغ مسلمان کو، ہر انسان کے دل میں اس کی وقعت ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معرفت اور تعلیم ہونی چاہیے. ہر مسلمان کو اس کو جاننا چاہیے تاکہ وہ اس کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے. محترم حاضرین، ہم روز صبح و شام اذان سنتے ہیں. ہر اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں بھی ہمیں ویسے ہی معرفت حاصل ہو، تاکہ ہمارے دلوں میں وہ محبت حاصل ہو جیسی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی. جیسے وہ اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام کے دل میں تھا، جیسے اتباع کا جذبہ صحابہ کرام کے دل میں تھا، وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ویسی معرفت حاصل ہوگی، ویسا علم حاصل ہوگا، پھر ویسے ہی لگاؤ جتنا ہمارا ہوگا اتنا ہی ہماری محبت اور ہماری اتباع بڑھے گی. جیسا کہ کہا شاعر نے کہ تم کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو حالانکہ تم اس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو. حالانکہ جو شخص جس شخص کی محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلوں میں سے سب سے پہلے ہم اس فضیلت کو ذکر کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے اعلیٰ و اشرف اور عرفہ منصب والے ہیں.
سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں، کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانۃ قریشا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش کی اولاد میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ کر سب سے اعلیٰ و ارفع بنایا اللہ رب العالمین نے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے جب وہ ہرقل نام کے بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں ہوتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے وہ کیسے نسب والے ہیں، محمد کیسے خاندان والے ہیں، تو ہرقل کے جواب میں سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ هو ذو نسب فینا، کہ وہ ہمارے اندر اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو ہرقل کہتا ہے ہاکذا الرسل تبعث فی، کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ اپنے امتوں میں اپنی قوموں میں سب سے اعلیٰ مقام والے خاندانوں میں پیدا فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے اعلیٰ و ارفع نسب کے اندر پیدا کیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی ہم نے تمہیں سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انما انا رحمت مہداہ، کہ اے لوگو میں اللہ کے جانب سے رحمت ہوں اور اللہ کے جانب سے دیا گیا ہدیہ ہوں، رحمت کا تحفہ ہوں تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذکر کرتے ہوئے سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے لوگو تم میں سے اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا ہے، تمہیں میں سے اللہ نے رسول کو منتخب کیا، تمہیں سے رسول کو بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے لیے جو چیزیں مشکل گزرتی ہیں، جو مشقت والی ہیں، اس پر شاق گزرتی ہے، اس کو تکلیف دہ بنتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے حق میں وہ حرص والے ہیں، تمہارے خیر و عافیت والے، تمہارے خیر والے، تمہاری بھلائی کے معاملے میں، تمہارے آخرت کی فکر کے بارے میں وہ حرص رکھنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں فرمایا کہ وہ رؤوف ہے، مہربان ہیں، شفقت والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ تم سراج ہو، یعنی کہ روشن چراغ ہو۔ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے تمہیں مبشر بنا کر، یعنی کہ خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا، انعامات کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، یعنی کہ آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے حکم سے، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہا، جس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر کفر کی ظلمات کی، کفر کی تاریکیاں دور ہو گئی، گمراہیوں کی تاریکیاں دور ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نور کو مکمل فرمایا، قرآن کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا، دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل فرمایا، اور اپنے نعمت کا اتمام فرمایا انسانیت کے اوپر۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہم سے پہلے والے انبیاء کی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، تورات اور انجیل میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کرتے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم نصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ کہا وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے کتاب تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ کیسا اس کا ذکر پاتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر تورات اور انجیل میں؟ کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، حلال چیزوں کو حلال کرتے ہیں، حرام چیزوں سے روکتے ہیں، حرام کرتے ہیں،
اور وہ تکلیفیں اور بڑے مصیبتیں اور مشقتیں جو ہم سے پہلی والی امتوں پر تھے اس کو ہٹانے والے ہیں، اور لہذا جو لوگ ایمان لائے اور اس نبی کی تعظیم کرے، اس نبی کی عزت کرے، اس نبی کی مدد کرے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پچھلے سارے انبیاء سے عہد لیا کہ اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آئیں گے تو تم ضرور اس کے ساتھ جو ہے مل کر اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی تقویت کرو گے، اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے جب میثاق اور عہد لیا نبیوں سے کہ جب بھی تمہارے پاس جو بھی کتاب اور حکمت آئے گی، پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول آئیں گے تو تم جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ دعائے ابراہیم جو اللہ کے بندے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے وقت کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر اپنے رسول کو بھیج جو تیری کتابوں کی آیتوں کو پڑھ کر ان کو سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی طرح بشارت عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں ذکر کیا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضیلت جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا، آپ کے نام کو اللہ رب العالمین نے بلند فرمایا۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ لاکھوں کروڑوں کے کتنے مسلمان ہیں جو گرچہ کے عمل کے اعتبار سے پیچھے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں موجزن رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں گھری بھی رہتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا کے کسی کونے میں ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کی جہاں بڑائی بیان کی جاتی ہو، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا کہ جب دن میں 5 وقت مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ پھر کہا اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام کو جو ہے جوڑا، اپنے نام کے لفظ کے ساتھ اپنے نام جس لفظ سے بنا ہے اس سے آپ کا نام بنایا، وہ محمود ہے، وہ عرش والا محمود ہے، اور یہ محمد ہے جو ہمارے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے سچ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم تمہارے نام کو، تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ محترم حاضرین، اسی طرح یہ تو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضیلتیں، اسی طرح اور بہت سے فضیلتیں ہیں، تو ان میں سے کچھ خصوصیات کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد تم میں سے تمہارے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر اور نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ مجھ سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ میری مثال ویسے ہی ہے کہ جسے کوئی خوبصورت محل بنایا گیا، خوبصورت محل بنایا گیا لیکن اس کے اندر ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ اب لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑا اس کو خوبصورتی پر بڑا تعجب کرتے ہیں، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس اینٹ کی جگہ خالی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر سے یہاں پر وہ اینٹ رکھ دی جاتی تو پھر فرمایا یہ محل یہ انبیاء کی سلسلہ ہے اور وہ اینٹ میں ہوں، یعنی کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیج کر اس انبیاء کے سلسلے کو مکمل کیا اور اپنے نعمت کو، ہدایت کی نعمت کو لوگوں پر مکمل فرمایا۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے افضل امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اے نبی، اے لوگو، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان پر ہوتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب واپس پلٹ کر جاتے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آیا اور اس کی امت مجھ سے زیادہ امت والی ہے، مجھ سے زیادہ کثرت والی ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت بھی ہے اور تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی امت بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ قیامت کے دن قیامت کا منظر میرے سامنے پیش کیا گیا تو ایسا ہوگا کہ ایک نبی آئے گا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے، ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ 2 آدمی، کوئی نبی آئے گا جو کہ خالی ہوگا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی تعداد نظر آئی تو میں نے سمجھا یہ شاید یہ میری امت ہے، تو کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر بعد میں نے دیکھا بہت بڑی تعداد دیکھی تو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ ایسے ہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یا کچھ میں بھول رہا ہوں؟ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں سے فرمایا کہ مجھے 6 خصوصیات ایسی دی گئی جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی کہ الفاظ کو مختصر الفاظ میں بہت سے معنی کو پیش کرنے کی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے۔ یعنی کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج جو ہم احکام بیان کر رہے ہیں، جو شریعت بیان کر رہے ہیں، آج ہم مسائل جو بیان کر رہے ہیں، زندگی کے ہر مسائل کے بارے میں اسلام کے اندر ہم حل ہونے کی بات کہتے ہیں تو یہ صرف ہمیں 2 چیزوں سے ملتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید جو تو معجزہ ہے، اس پر تو کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو شریعت کے اعتبار سے، قانون سازی کے اعتبار سے وہ صرف 10 سالہ زندگی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سالہ زندگی کے اندر ایسی تعلیمات دی جو رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے مسائل، سارے انسانوں کے دینی دنیاوی ہر قسم کے مسائل کا حل آپ کی زندگی میں، آپ کے کلمات میں اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا۔ تو کہا مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی کہ کلمات کے اندر مختصر اور آسان الفاظ میں بہت سے معنی کو پیش کر دینا۔ اسی طرح کہا نصرت بالرعب، مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی، یعنی کہ خوف، کہ دشمن کے دل میں میرا خوف اللہ ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ مسیرۃ شہر، کہ 1 مہینہ دور بھی میں رہوں تو اللہ رب العالمین میرا خوف دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مجھے غنیمت کا مال حلال کر دیا اللہ رب العالمین نے، جو اس سے پہلے کے امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ پھر اسی طرح کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ زمین کو اللہ رب العالمین نے میرے لیے مسجد بنا دی، میں جہاں چاہوں، میری امت جہاں چاہے وہاں نماز پڑھ سکتی ہے، اللہ رب العالمین سے پاک بنا دیا۔ ورنہ پہلی امتوں پر یہ فرض تھا کہ وہ نماز، ان کی عبادتیں صرف عبادت گاہ میں کریں، اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح فرمایا زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا تیمم کے لیے، جو کہ یہ رخصت پہلے کی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ اسی طرح فرمایا میری رسالت کو اللہ رب العالمین نے عام بنایا ہے، اس سے پہلے کہ نبی کسی خاص قوم، کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا جاتے تھے۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسالت کے کام میں، اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں معصوم بنایا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ پھر فرمایا والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الھوی ان ھو الا وحی یوحی، کہ اللہ رب العالمین نے تارے کی ستارے کی قسم کھائی، پھر کہا کہ تمہارے ساتھی یعنی کہ محمد نہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، نہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، بلکہ وہ صرف وحی کی بات کرنے والے ہیں، جو وحی اللہ بھیجتا ہے اسی کی روشنی میں وہ بات کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا ہر کلام، آپ کا ہر لفظ جو ہے اللہ کی رب العالمین کی نگرانی میں ہوتا ہے، آپ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوتے ہیں، آپ کا ہر کلام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھ رہا تھا تو قریش نے کہا کیا تم ہر بات لکھو گے؟ محمد تو رسول ہیں لیکن وہ ساتھ میں وہ انسان ہیں، وہ کبھی ہنستے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو ایسی بات کہہ دیں گے جو ضروری نہیں ہوگی، دین کی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ذکر کی تو کہا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس زبان سے صرف حق ہی نکلتا ہے، تم وہ لکھو جو میں کہتا ہوں، تم وہ لکھو جو میں کہتا ہوں، میں کبھی حق سے ہٹ کے بات نہیں کہتا۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
اپنی فضیلت اپنی خصوصیت بیان کرتے ہوئے جس میں کوئی شریک نہیں، اس کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن وَأَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلے وہ انسان ہوں جس کی خبر پھٹنے والی ہے، اور وہ قیامت کے دن لوگ جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے میری خبر کھلے گی اور میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا اللہ کے دربار میں ہوں، اور سب سے پہلے اگر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی تو میری سفارش قبول ہوگی۔ محترم حاضرین، وہ تو مشہور حدیث ہے جو آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کے لیے سارے لوگ جو ہے انبیاء کے رخ کریں گے، لوگ آدم علیہ السلام کا رخ کریں گے کہ تم سفارش کرو اللہ کے پاس کہ کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو۔ سورج قریب آ چکا ہے، سورج قریب ہوگا، لوگ اپنے عمل کے حساب سے، اپنے گناہ کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ کسی کو پسینہ جو ہے اس کے پنڈلیوں تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو سینے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا، ناک کے اندر تک پسینہ آ گیا ہوگا۔ پریشان رہیں گے لوگ حساب و کتاب کے محشر میں، میدان میں، اور لوگ جو ایسے وقت میں حساب کتاب شروع ہونے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ سے بات کرنے کی، تو وہ انبیاء کا رخ کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا تو سب سے پہلے آپ کو بنایا، آپ جو ہے سارے انسانیت کے باپ ہیں، آپ سفارش کریں۔ وہ انکار کر دیں گے، وہ اپنے گناہ کو اپنی خطا کو یاد کریں گے جو جنت میں سرزد ہوئی تھی۔ اسی طرح بعد میں وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے اور کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اس کا مستحق ہوں، میں اس کو کرنے والا ہوں، انا لہا، میں سفارش کرنے والا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے اللہ کے دربار میں جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا، وہ محامد بیان کروں گا جو اللہ رب العالمین میرے وحی کر کے میرے دل میں ڈالے گا، وہ تعریفیں میں اللہ کی بیان کروں گا جو کسی نے آج تک دنیا میں بیان نہیں کی، کسی کے ذہن و دماغ میں ایسی باتیں نہیں آئی جو اللہ میرے دل و دماغ میں ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد کہو کیا کہتے ہو، تمہیں دیا جائے گا، تم کیا سفارش کرنا چاہتے ہو مانگو، وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں، اور کوئی فخر کی بات نہیں، اور کہتے ہیں میرے ہاتھ میں حمد کا، اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ پھر کہا کہ قیامت کے دن کوئی نبی چاہے وہ آدم ہو یا کوئی اور ہو، سب کے سب اس جھنڈے کے تلے میرے ساتھ رہیں گے، میرے پیچھے رہیں گے، اور کوئی فخر کی بات نہیں، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلا جو ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنے، آپ کی معرفت حاصل کرنے، آپ سے کما حق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، بدعات اور گمراہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جان و مال اور ہر چیز کو فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضیلتوں اور خصوصیتوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ابھی آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، آپ کی رسالت سے متعلق جو حقوق ہم پر واجب ہوتے ہیں، جو فرائض ہم پر واجب ہوتے ہیں، اس کو مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، جس کی اطاعت کرنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہر انسان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا فرض ہے، جیسا کہ کہا اللہ رب العالمین نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دو اے لوگو میں تمہارے جانب اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی جانب۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں میری بعثت کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو یا کافر میرا ذکر سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتاتے ہوئے اللہ نے کہا لتؤمنوا به وتعزروه وتوقروه، کہ کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ
اور اس کی مدد کرو اور ساتھ میں جو ہے اس کی عزت کرو، اس کی توقیر و احترام کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اے عمر، تم ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن، یعنی کہ ہاں اب تم جو ہے کامل مومن ہوئے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو تم کہو میری اتباع کرو، اللہ تمہاری محبت کو قبول کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت سے شرط کے طور پر جوڑ دیا۔ اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو جوڑ دیا۔ آج اگر ہم اللہ کے نبی کی محبت کے اندر اگر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر بدعات میں ملوث رہیں گے، گمراہیوں میں ملوث رہیں گے، آپ کی نافرمانیاں کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہماری یہ محبت کامل نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم اس محبت کے اندر جھوٹے کہلائیں گے۔ اگر ہم اتباع سنت کو چھوڑ کر بدعات کا راستے کو اختیار کریں گے، اتباع کو چھوڑ کر محدثات کو اختیار کریں گے، گمراہیوں کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور کہیں گے کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے، برتھ ڈے منائیں گے، کیک کاٹیں گے، آپ کی جو ہے بعثت پر اللہ رب العالمین نے خوش ہونے کے لیے کہا ہے تو ہم خوشیاں منائیں گے، تو بے شک اللہ کی نبی کی بعثت پر خوشی منانا ہے، لیکن کیسے؟ ویسے ہی جیسا کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سے ہے، ایسے نہیں جیسا کہ ہم نے سوچ لیا ہے، ایسے نہیں جو کہ من گھڑت روایتوں میں ہیں، ایسے نہیں کہ جو کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے جو ہے بدعات کو مروج کر دیا، بلکہ ویسے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ویسے جیسا کہ آپ کے خلفائے راشدین نے بتایا، جیسا کہ آپ کے صحابہ کرام نے بتایا ہے۔ تو یہ بدعات، یہ میلاد اور یہ جو رسومات منائے جاتے ہیں وہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نہ آپ کے بعد کے زمانے میں تھے، بلکہ تقریباً آپ کے زمانے کے تقریباً 500-600 سال کے بعد ان چیزوں کی ابتدا کی گئی۔ محترم حاضرین، لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی اتباع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعے کے روزے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ پیر کے بارے میں خاص فرمایا وَيَوْمٍ وُلِدتُّ فِيهِ، اور روایت میں بُعِثْتُ فِيهِ، وہ دن جس میں کہ میری بعثت ہوئی، یا کہا کہ وہ دن جس میں کہ میری ولادت ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے اس دن کو ذکر کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، جو ہر ہفتے میں ہر بار آتا ہے، مہینے میں 4 سے 5 بار آتا ہے۔ اگر ہم یہ اس حدیث سے استدلال کرنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے، برتھ ڈے منانے کے لیے، تو ضروری ہے کہ ہم بھی ویسے ہی منائیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے تھے کہ پیر کے دن ہر ہفتہ روزہ رکھیں۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو چھوڑ کر ہم روزہ تو نہیں رکھتے بلکہ جشن مناتے ہیں؟ ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ جشن مناتے ہیں، ہم وہاں پر روزہ نہیں رکھتے بلکہ جشن مناتے ہیں، اور اسی طرح رکھنے والے روزہ رکھتے بھی ہیں تو سال میں ایک بار رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت کا تقاضا ادا کر دیا۔ یہ غلط ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو معاملات میں ہمارا اختلاف ہو، چاہے وہ دینی اور دنیاوی معاملہ ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قول فیصل مانا جائے۔ آپ کی بات اگر آ جاتی ہے تو نگاہیں جھک جائیں، دل سر تسلیم خم کر لے اور بات کو قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد بھی اگر ہم بات کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنی انا اور حق پر قائم رہتے ہیں، تو یہ ہمارے سچے مومن ہونے کی علامت نہیں۔ محترم حاضرین، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ پر کثرت سے ہم درود بھیجیں، آپ پر ہم کثرت سے درود بھیجیں، کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین جو ہے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے۔
فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے لوگوں اے ایمان والو، تم بھی نبی پر رحمت کی دعا کرو، نبی پر درود بھیجو اور اس پر سلام بھیجو۔ محترم حاضرین، دور حاضر میں ابھی قریب کے دنوں میں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر جس قسم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی یا کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مومن کہلانے والا ہے، وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات اختیار کرتا ہے، چاہے وہ جہالت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ کیا تم اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کے اوپر مذاق اڑاؤ گے؟ لا تعتذروا، کہ تم اب تم اعتذار عذر نہ پیش کرو، تم کافر ہو چکے ہیں اپنے ایمان کے بعد۔ تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے کلمات اختیار کرنا جو آپ کے شان نہیں، وہ انسان کو مسلمان کے دائرے سے نکال دیتے ہیں، اسلام کے دائرے سے نکال کر اسے کافر بنا دیتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم آگے بڑھ کر کہیں گے تو بسا اوقات اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے، حاکم وقت اگر مسلمان ہے، وہ اسلامی شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، اس پر فرض بن جاتا ہے کہ ایسے انسان کو قتل کرے۔ اس کی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ میں نے لفظ کہا حاکم وقت، میں نے کہا جس کی حکومت چل رہی ہے، جس کی حکومت کے تحت جس کی فوج ہے، جس کا نظام ہے، جس کا عدلیہ ہے، اس پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس حد کو نافذ کرے۔ ایسا نہیں کہ کوئی عام انسان اٹھے اور من مانی کرتے ہوئے کوئی چیز اس طرح کی انجام دے دے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے ہمیں نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حکم دیا، اور جو لوگ کافر تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر میں رہتے ہوئے آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو بھی قبول نہیں کیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے کفار قریش جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی، ایذا دی تھی، جنگ میں آپ کے مقابلے میں کھڑے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن ابن خطل نام کا کافر، اسی طرح اس کے ساتھ جو دو باندیاں ہوا کرتی جن کے ذریعے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار، یعنی کہ آپ کا مذاق اڑانے والے اشعار پڑھا کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قتل کرنے کا حکم دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر لوگ آ کے کہنے لگے ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہے، معافی مانگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، چاہے کس مقام پر بھی ہم رہتے ہو، مسلمان حکومت میں رہتے ہو، کافر حکومت میں رہتے ہو، قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق ہمیں شریعت کی روشنی میں نہیں ملتا۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے قانون کی، عہد و پیمان کی حفاظت کرنا، اس کے وفا کرنا، یہ ہم پر قرآن مجید کی روح سے وہ فرض ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو، وفا کرو۔ لہذا ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بس کے اندر جیسے ہمارے لیے ممکن ہو اس طریقے سے ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر ایک طرف گستاخی ہوتی ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، اپنی زبان سے آپ کا دفاع کریں گے، اپنے ہاتھ سے نہیں۔ جیسا کہ بہت سے لوگ احادیث کو غلط طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جس نے کوئی برائی کو دیکھی تو وہ اپنے ہاتھ سے بدلے۔ بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے بدلے تو کون بدلے؟ کیا ہر کوئی ہاتھ سے بدلنے کے لیے نکل جائے؟ کیا یہی صحابہ کرام نے اس حدیث کا معنی سمجھا؟ نہیں، بلکہ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس چیز کی ذمہ داری دی گئی۔ ہاتھ سے بدلنے کی ذمہ داری آپ کی وہاں پر ہے جہاں آپ کا گھر ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا گھر ہے، وہاں پر آپ ہاتھ سے بدل سکتے ہیں، وہاں تک آپ کا آپ کو اختیار ہے۔ ورنہ ہاتھ سے بدلنے کی ذمہ داری یہ بادشاہ وقت کی ہوتی ہے، سلطان وقت کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اس طرح کے منکرات ہوتے ہیں، تم کیوں اس سے روکتے نہیں؟ تو کہا کہ ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری سلطان کی ہے اور زبان سے کہنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو ہم زبان سے اسے روکیں گے، زبان سے ہمیں ٹوکیں گے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دفاع میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوے کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے آل و نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی ڈھالنے کا حکم دیں گے۔ ہماری زندگیوں کو آپ کی زندگی بنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
دفاع کہلائے گا۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے دفاع کے دوران جب باتیں چلتی ہے افراد و تفریح سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بائیکاٹ وغیرہ جو ہو رہا ہے وہ فرانس کے فلاں کو تم گالی دینا چھوڑو، پہلے تم اتباع سنت کرو۔ ہاں پہلے اتباع سنت کریں گے، لیکن اتباع سنت ایک الگ موضوع ہے، اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے دفاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں دفاع، یہ الگ موضوع ہے۔ جہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہاں پر وہ بات کی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہ نہیں کر رہے ہو تم تو یہ بات مت کرو، یہ کہنا غلط ہے۔ بھائی جب آپ اتباع نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو، یہ کہنا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، شراب پیے، ان کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد نافذ کی، پھر ایک مرتبہ پکڑے گئے، پھر حد نافذ کی، تو تیسری مرتبہ ایک صحابی نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، کیا تم ڈرتے نہیں، کیوں ایسے کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے سے منع کیا اور کہا انہ یحب اللہ ورسولہ، تم ان پر لعنت مت کرو، بے شک وہ نافرمانی کر رہے ہیں، غلطی ہو رہی ہے ان سے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تم اس پر لعنت کیسے کرتے ہو؟ تو محترم حاضرین، محبت نبی ایک الگ موضوع ہے، اور جو ہے دفاع نبی ایک الگ موضوع ہے، اتباع نبی ایک الگ موضوع ہے۔ اگر اتباع نہیں ہو رہی ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دفاع بھی نہیں کریں گے۔ ہر انسان پر جو اس کا بس ہے اس حساب سے وہ دفاع کرنا چاہیے، اس حساب سے وہ زندگی گزارنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل مومن سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے کما حق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں بلند فرمائیں، کافروں کے مکر و فریب سے ہم سب کو، اسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محفوظ فرمائیں۔ جتنا یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازشیں کریں، اللہ رب العالمین اسلام کی مدد فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما، آپ کی شان کو اور بلند فرما، اور یہ جو چیزیں جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے بالمقابل اللہ رب العالمین لوگوں کو اور اسلام کو جاننے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو دلوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما، اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔